بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس مختصر تقریب میں جو کہ آپ تمام پاکستانی امریکن صحافیوں کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، تمام معزز صحافی حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام سجاد مدنی ہے اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ سب اچھی طرح اس سے آگاہ ہیں۔ یہ وہ سماجی تنظیم ہے جو گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی خدمت میں مصروف ہے۔ تمام ہی جتنے یہاں پہ ادارے ہیں ان سب سے آپ کی ملاقات رہتی ہے، آپ سب چیزوں سے واقف ہیں، کیا کرنا چاہیے کے ساتھ ساتھ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ سے وہ جو گروپ ہم نے بنایا ہے AICC میڈیا سیل، اس میں آپ اپنی تجاویز سے ہمیں جو ہے وہ آپ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی نمائندہ سماجی تنظیم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے زیر اہتمام نیو یارک کی صحافی برادری کے اعزاز میں تقریب اور عشائیے کا اہتمام۔ 31 اکتوبر بروز منگل AICC کے مرکزی دفتر میں منعقدہ اس تقریب میں نیو یارک کے ممتاز و معروف صحافی حضرات کی شرکت۔ تقریب میں ARY ڈیجیٹل نارتھ امریکہ کے چیف آپریٹنگ آفیسر آصف جمال، TV1 USA کے CEO ریاض خان بابر، سینئر صحافی اور پاکستان نیوز کے ایڈیٹر مجیب ایس لودھی، دنیا نیوز کے بیورو چیف مؤز صدیقی، ووسا TV کے CEO فہیم میاں، کاوش TV کے CEO ملک ارشد دیوان، ہفت روزہ آواز کے ایڈیٹر MR فرخ، پاک وطن نیوز کے سینئر کالم نگار سید زاہد شہباز شاہ اور دنیا انٹرنیشنل کے نامہ نگار سمت خان سمیت کئی مقامی صحافیوں نے خصوصی شرکت کی۔ مرکزی دفتر پہنچنے پر چیئرمین ملک ناصر روان، صدر طاہر بھٹہ اور سینئر ڈائریکٹر طاہر بوبی اور ملک اکرم نے معزز صحافی حضرات کا استقبال کیا۔ محمد سجاد مدنی نے ابتدائی کلمات سے تقریب کا آغاز کیا اور تقریب کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور افتتاحی کلمات کے لیے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے ڈائریکٹر طاہر بوبی کو مدعو کیا، جنہوں نے تقریب میں شرکت کرنے پر تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں چیئرمین ملک ناصر روان اور صدر طاہر بھٹہ نے تمام صحافی دوستوں کی آمد پر ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے گزشتہ 2 دہائیوں میں مختلف شعبہ جات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملک ناصر روان نے خلیج میں جاری صورتحال کے تناظر میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بدلتی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو صورتحال کو بہتر بنانے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کی بہتری کے لیے آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کی دعوت پیش کی۔ صدر AICC طاہر بھٹہ کا کہنا تھا کہ آج ایک اہم دن ہے جب نیو یارک کی پاکستانی صحافی برادری کے اکثر اراکین ہماری دعوت پر یہاں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی مشاورت اور تعاون سے ہم اپنی فلاحی و سماجی خدمات کا دائرہ وسیع کر سکیں گے۔ بعد ازاں چیئرمین طارق بٹ، وائس پریزیڈنٹ چودھری مقصود الہی وریا، اوورسیز پاکستانیز کے فوکل پرسن ندیم یوسف بٹ، ملک اکرم، مشتاق احمد کمبو، پرویز اقبال جمی سمیت دیگر اراکین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تمام معزز صحافی حضرات نے عشائیے کے اہتمام پر علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے عہدیداران اور اراکین کو مبارکباد پیش کی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے مستقبل میں باہمی مشاورت اور رابطوں کے سلسلے کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تقریب کا اختتام پرتکلف عشائیے پر ہوا۔ کہ یہاں میں رہ کے ہم اس کو دیار غیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری 2-3 نسلیں یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جس قسم کے بھی حالات و واقعات ہوں ان کو مد نظر رکھ کے آگے چل پڑنا ہے، کیونکہ سچی بات ہے ہم اپنی پرانی سوچ اس کو یہاں پہ بروے کار لا کے آگے نہیں نکل سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ چند سال پہلے اس وقت میں 62 برسٹن کا TV لائزان تھا اور کمانڈنگ آفیسر جمی رونی تھے، تو ان کی مجھے کال آئی ویری ارلی مارننگ کہ مسٹر بھٹا ویئر آر یو؟ میں نے کہا کہ میں تقریباً کوئی 45 منٹ دور ہوں آپ سے۔ کہتے فوراً پہنچے یہاں۔ میں گیا تو اس نے مجھے اپنے گھر میں لے کے جا کے بتایا کہ یہاں پہ آپ کی جو ہولی بک ہے قرآن، اس کے کچھ پارے کسی نے پھاڑ کے تو سائڈ واک پہ سپریڈ کر دیے ہیں، اور آپ کی کمیونٹی میں نا ایک بہت زیادہ یہ چیز کو سیریس لیا گیا ہے
کہ ذات چیز ہے، اس کتاب کی بہت اہمیت ہے. تو آپ ایک کام کریں، میں نے پھر ملک صاحب کو بھی بلایا، تو ہم میں انہوں نے یہ 2 الفاظ کہے تھے کہ دیکھیں آپ کوشش کریں، آپ ہر مسجد میں جا کے نا جو امام ہیں، جو خطیب ہیں، جمعے کے خطبے پہ ان کو یہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا لیکچر نہ دیں جس سے کمیونٹی میں ایک نفرت اور اس میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرائک پہ نکل جائیں یا ایکسٹریمزم پہ نہ جائیں. تو ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی مل لیا کریں، اور آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گلتا سا لگ رہا ہے. تو جو گیپ تھا وہ بھی صاحب کی صحیح بات ہے کہ اس کو ہم کوشش کریں گے پھول کرنے کی. اور نیکسٹ میٹنگ جو ہے وہ اسکالر کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ بھی پرپز یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بیسٹ طریقے سے ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں رہنا کیسے ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، بچوں کو ایجوکیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ریلیجیس ایجوکیشن کے کس طرح اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوگا کہ ٹرائی اسٹیٹ کی لیڈرشپ جو ہے انشاءاللہ جو صحافی برادری ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی، اور پھر اسکالرس اور ٹرائی اسٹیٹ کی لیڈرشپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی اور 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہوگا جس سے 1 to 1 ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، آپ سے ایڈوائز بھی لیں گے. اور آج بھی اگر بھٹا صاحب بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہوں، اور بھی دوست ہمارے ساتھ، اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہم چاہیں گے. اور پاک امریکن لیڈرشپ گروپ جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کی بہتری کے لیے انفارمیشن کے لیے بنایا گیا کہ لوگوں کو کم سے کم اچھی پازیٹیو انفارمیشن ملے. آپ اس میں سارے اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. ظاہر میڈیا جو ہے جو واقعہ کو ہوتا بتائے گا کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا. تو اس لیے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی گروپ ہے، لیڈرشپ کے لیے گروپ ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو لیڈر بڑی مشکل سے مانتے ہیں، کیونکہ اگر گھر سے ماننا شروع کر دیں، اگر گھر سے چودھری کہیں گے تو لوگ باہر سے چودھری کہیں گے. تو ہم نے وہ تسلیم کیا جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ لیڈر ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی ان کو لکھنا شروع کریں، اور جو اگر تو اسکپ کر گئے ہیں اس میں ہم ایڈ کر لیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. کہ 35-40 سال کے کام کے اندر ہوں، میں مذاہب کے اندر ہوں، اور یہ مذہبی لٹیگیشن اتنی بری ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ ہوا پکڑ جائے تو پھر اس کے لیے راستے ہموار کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان باتوں کے اوپر صحافی حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے، جو دیگر ہمارے ممبران ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس لیڈرشپ پروگرام کے اندر جتنی بھی ہو سکے آپ پارٹیسپیٹ بھی کریں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی لٹیگیشن کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کا اظہار یہاں پہ ضرور کریں تاکہ ہم آنے والی کسی بڑی مصیبت سے بچیں. ماشاءاللہ. تو میں سب جو صحافی حضرات ہیں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان میں سے جو سارے ہیں تقریباً میرے فرینڈ بھی ہیں، دوست بھی ہیں. ان کو ریکویسٹ کی تھی طاہر بھٹا صاحب کی پرمیشن کے ساتھ اور ملک ناصر روان کی اجازت کے ساتھ یہ میں نے کہا کہ ان کو ایگزیکٹ اجازت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کافی دنوں سے اور کافی مہینوں سے کافی سالوں سے تھوڑا اس کو ہم نہیں کر سکے آرگنائز. تو میرا خیال ہے کہ اگلا پروگرام اس سے بھی اچھا ہوگا تو ہمیں کرنا بھی چاہیے. تو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا پلیٹ فارم صحافی حضرات کے لیے آل دا ٹائم اوپن ہوگا، اور آپ کی ایڈوائس کے ساتھ اس کو چلایا بھی جائے گا اور آپ لوگوں سے پوچھا بھی جائے گا. میری طرف سے سب علامہ اقبال کی طرف سے سب سارے لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انور صاحب نے پہلے سارے الفاظ بولے ہیں مودی صاحب، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آج آپ نے سب نے مل کے یہ سب ہمارے جتنے بھی پیارے دوست ہیں، یعنی کہ نام یعنی کہ سب کا لیا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. یعنی کہ یہ بہت اچھی انہوں نے یعنی کہ ابتدا کی ہے تاکہ اس کے ساتھ یعنی کہ صحافت بھی زندہ رہتی ہے اور ہم بھی زندہ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں بات، ایک دوسرے سے علم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا چل رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایکسیلنٹ جاب. اور ہم بھی یعنی کہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اچھے سے اچھے یعنی کہ کوئی یعنی کہ کمیونٹی کے لیے، ہمارے سینٹر کے لیے کچھ ہی تجاویز دیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ سب بھائیوں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے پلیٹ فارم پہ آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے بلکہ ہماری رہنمائی کریں. ہمیں آپ لوگوں سے رہنمائی کی ضرورت ہے، بات یہی ہم چاہتے ہیں. آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی جو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جناب صاحب صدر طاہر بھٹا صاحب نے
بتا دیے آپ کو, چیئرمین صاحب نے بتا دیے. تو انشاءاللہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سب بھائیوں کا. تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ ہم لوگ ملتے ہیں. جناب السلام علیکم. بہت ہی شکر گزار ہوں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا کہ انہوں نے ایک مثبت جو پیش رفت کی ہے اپنے جرنلسٹ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ایک مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا, مگر اب یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ جو ہوتا رہے. دوسری چیز میں چھوٹی سی غلط فہمی ہوئی ہے, میرا بھائی کا مذاق ہے. میں انہیں یہ کہنے والا تھا کہ جو آپ نے نیوز پاکستان کی پروموشن اس میں شامل کی ہے, میں اس پہ پیڈ کانٹینٹ لکھوں گا اور بل آپ کو دے دوں گا. وہ ناراض ہو گئے ہیں بلا وجہ, کوئی مسئلہ نہیں, وہ سمجھ میں نہیں آئی پوری بات ہے نا کہ آپ پوری باری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ بہت ہی سنجیدہ ہے. میں نے ایک چھوٹا سا کالم بھی لکھا ہے, شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو کہ ہاتھا پائی کی ضرورت ہے. ہاتھا پائی 10 مباح سے ہی شروع ہوتی ہے, اور یہ میں نے سمجھا کہ مسجد میں بھی وہ تشریف لائے تھے کچھ, انہوں نے بھی آگے ایسی چیزیں کی. اس کے بعد سیم ڈے کوئی پروٹیسٹ بھی ہوا باہر جس میں بڑے کم سے کوئی 10, 15, 20 لوگوں نے شرکت کی. اور یہ بھی سوال ہے کیا ہمیں کوئی حق کی آواز اٹھانے یا جو ہمارا دل کرتا ہے وہ اٹھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ گریسی مینشن بھی گئے ہیں, آپ کا پولیس سے بھی رابطہ ہوا ہے, آپ جوش کے سینٹر میں بھی گئے ہیں, اور آپ کی اپنی بھی ایک پالیسی ہے. تو اس بارے میں ہمیں ضرور بریف کریں کہ وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہ آپ خبریں ٹوٹ جائیں اس سے کوئی کنٹری بھی آپ کو منع نہیں کر سکتا. آپ جو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا کام ہی ہے لوگوں کو انفارم کرے. تو میرا نہیں خیال کہ FBI یا میئر کافی یا کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو کسی طرح کی وہ ہراس کرے. چند دن پہلے ہمارا, میں نام نہیں دیتا ہراسمنٹ کا, لیکن وہ ہراسمنٹ کا کیس میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہراسمنٹ کا اگر آپ کو کوئی ہراس کرتا ہے خبر اپنے اس کے اوپر, فون کے اوپر یا واٹس ایپ گروپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر, اس کی باقاعدہ رپورٹ ہے میاں صاحب, اور اس کی رپورٹ کے لیے ڈیٹیکٹیو اس کو کال کرے گا, اس بندے کو بلائے گا, بے شک وہ ID چینج کر کے کرے. میں نے لاسٹ ویک کرائی ہے, تو اس وجہ سے آپ کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں نا میڈیا کی ذاتی ہے, جو مرضی کسی کی عزت چھالتے رہیں, یہ بات نہیں ہے. پراپر اس کی رپورٹ ہے, پراپر ڈیٹیکٹیو جو ہے انویسٹیگیٹ کرے گا اور اس کو جو ہے نا پکڑ کے لے کے آگے کیوں تو نے لکھا اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کی رپورٹ ہے باقاعدہ جو ہے نا, تو جو جائز آپ لکھتے ہیں اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. بروکلن ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ٹرائی اسٹیٹ کا ذکر کیا, تو اس میں نیو یارک کے اور بہت سارے حصے ہیں, برانکس, کوئنس, لانگ آئلینڈ, اس کو وہاں تک اسٹریچ کریں. ٹرائی اسٹیٹ کے ریفرنس سے نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ بھی اس میں جڑتے ہیں. تو صرف یہاں پہ کرنے کا مطلب یہ کہ یہ ریسٹرکٹیڈ اور لمیٹڈ ہے. تو کبھی ایسا کریں کہ کوئی اور میٹنگ کبھی نیو جرسی میں رکھیں, کبھی کنیکٹیکٹ میں رکھیں, کبھی لانگ آئلینڈ میں رکھیں, اور وہاں کے لوگوں کو بھی انوالو کریں. مقصد ہے کمیونٹی لنک کا. ابھی جو ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا جو اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں لکس لائک کہ دیر کین بی اے ٹف ٹائم اہیڈ. تو اس میں جتنا جڑے رہیں گے ہم لوگ ایز اے کمیونٹی, اس میں پرامن رہنے کی بہت ضرورت ہے. اور آنے والی دنوں میں جیسے جیسے ہم آپ کے پروگرام پردرشن کریں گے کہ آپ یہ مسئلے دے رہے ہیں یا یہ کوئی اپنا پریزنٹ کر رہے ہیں بچوں کی اور لوگوں کی جس میں لوگ آ رہے ہیں, تو وہاں آپ انفارمیشن دیں گے کہ بچوں کو یہاں پہ مقامی طور پر ایسی بات یونیورسٹی سمجھدار ہے تو کچھ ہی طرح سے, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں. تو ان کو ہمیں سمجھانے میں اور خاص طور پہ ایز اے مسلمان کو سمجھانے میں کہ ہمارا جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں تسلیم کرتا ہے کہ ہم جس وقت کے ساتھ ہم سے بات کریں وہ مل جل کر رہیں. میرا خیال ہے سب گروپ ہے اور اس طرح کی گاڑی نہیں کرے گا. کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی پروگرام اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اس حوالے سے وہی ہمارے شہر میں جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہونا چاہیے. جس میں ہمیں آپ صحافی صاحبان کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہی یہ پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. تو لہٰذا آپ دوستوں کا سب کا شکریہ. اور مجھے تو مزید کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے کہ پروگرام کیا شروع ہوا ہے, تو اس حوالے سے آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے. نے ہمیشہ جو ہے بہت اچھے اپنے اسٹیپ لیے ہیں کمیونٹی کے لیے. میرے ناصر روان صاحب نے, خیر بھٹا صاحب نے, اور جتنے بھی علامہ اقبال کمیونٹی کے جو ٹیم ممبران ہیں سب کو
بہت بہت شکریہ ہمیں ویلکم جنبی کیا کال کرنے کا، اور انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے، اور جو بھی پازیٹیو چیز آئے گی ڈیفینیٹلی وی ول گو ٹوگیدر، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جیسا کہیں گے انشاءاللہ۔ صحافت جو ہے نا، میرا پیشہ بعد میں بنی، کیونکہ میں پہلے صحافی نہیں تھا۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اکنامکس میں، صحافت میں نہیں، میں پبلشر تھا، لیکن 30 سالوں میں اب میں پورا اخبار A to Z بنا کے تھوڑا بہت معاوض بھائی فاروق کا شاگرد رہ کے سیکھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ، رب کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آصف بھائی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اخبارات کی دنیا میں اس وقت پاکستانیوں میں سرکولیشن کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، نیو یارک میں ہے، واشنگٹن، شکاگو، ہیوسٹن، یہ نہیں کرنے والی بات ہے کہ پرل ہاربر کا کیا ہے کہ پرل ہاربر کا جب واقعہ ہوا تھا، کوئی اس کے بعد جو کچھ کیا گیا تھا کسی نے اسے نہیں روک سکا تھا، جو بھی اس کے رد عمل میں امریکہ نے جو بھی کارروائی کی تھی۔ اسی طرح 9/11 کا بھی حوالہ دیا اس نے کہ 9/11 کے بعد جو امریکہ نے جو چاہا کیا، کسی نے اس کو روکنے کی جرات نہیں تھی۔ تو یعنی مطلب کہنا کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں بہنوں پر رحم کرے اپنا، کہ جس طریقے سے انہوں نے اشارے دیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بات ہو چکی اس سے کئی گنا زیادہ بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رد عمل یہاں آئے گا، ضرور آئے گا، ہو سکتا ہے ورس بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں جیسے میرا بیٹا ہے یا اور یہاں بچے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ نہیں صرف پاکستان میں زلزلے اور سیلاب آئے، تو مجھے یاد ہے کہ آپ سب اور سینڈی جب آیا، علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جو ہے اپنی کمیونٹی اور اپنے وطن کے لیے ہمیشہ اچھے کام کرتی رہی ہے۔ تو اب ہم سب کو بلایا ہے، ہم مشکور ہیں کہ ہم سب مل کے آئندہ آپ کے دست بازو بنیں گے، مثبت پہنو۔ بہت شکریہ۔ دنیا میں یہاں بلایا، سب اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے اور سب کی رائے سے متفق جو بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسے کہ جو آج کل حالات ہیں، جیسے ملک ناصر صاحب نے بتایا کہ وہ 11 سال کا بچہ تھا اور اس کو خرچہ کرا دی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپس میں متحد ہو کے مسلم کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے لودھی بھائی کی معذرت کے ساتھ کہ یہ پہلی تنظیم نہیں ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں ساری تنظیموں نے عزت دی ہے، وہ ہم ہی ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ جو ہے نا تمام ہمیں تنظیموں نے ماشاءاللہ یہاں ہماری بات وہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ کہ میڈیا کے حوالے سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے کیا شاید جرنلزم کی حیثیت وہ نہیں رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، کیونکہ ہاں جب ایک جرنلسٹ ہوتا ہے، جب میڈیا مستند میڈیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کچھ بھی بکواس کر سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، تبدیلی آئی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس پہ ایک نام لگ جاتا ہے TV1 کا، ARY کا، دنیا کا، واسا کا، آواز کا، جس کا بھی آپ پاک وطن کا، نیوز پاکستان کا، تو اس پہ ایک اتھینٹسٹی بھی ہو جاتی ہے، وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مجبوری ہے، اور اس کا اس وقت ہم نے زیادہ محسوس کیا کہ جب ہمیں جو ہے وہ پولیس کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے خاص طور پہ بلایا کہ اب ہم پاکستانی میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، دو دن پرانی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ بہت بڑی سوچ ہے، ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ